جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشق کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والوں، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں
زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں۔ آپ اسے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز و معن محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے معا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار آرے پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگی۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وزاور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مائع نہیں،
اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ان سے گفتگو ختم ہی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار، جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کرم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے، جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محظوظ ہوتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جنت کے لیے قرآن پاک میں جو نام استعمال کیے گئے ہیں ملاحظہ کیجیے۔ الجنہ، جنت کے معنی گھنا باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں، نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے، عالم غیب میں سے ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا، ترجمہ، اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے۔ ہمیشگی کے باغ، قرآن کریم میں جنت کے لیے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے؟ جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں۔ بروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا، ترجمہ، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ جنت الماوا، رہنے کے باغات۔ نیک اعمال کرنے والے مومنین کی جزا کی متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں۔ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ جنت الفردوس، جو مومنین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اپنی شرمگاہوں اور امانتوں کی حفاظت کرتے، وعدوں کو پورا کرتے
اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس سب جنتوں سے اعلیٰ ہے اور حدیث میں جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم اللہ پاک سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ جنت عدن، قیام کا باغ، جہاں ہمیشہ قیام رہے گا۔ اللہ پاک نے اسے اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہا خاص کیا ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ اللہ پاک نے مومنین سے جنت عدن کا وعدہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت عدن کیا ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت عدن جنت کا شہر ہے جس میں رسل، انبیاء، شہداء اور ائمۃ المسلمین ہوں گے۔ بقیہ لوگ اور دیگر جنتیں اس کے گرد ہیں۔ جنت عدن کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے۔ مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ جنت کو دارالسلام اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہے گا۔ دنیا کی ناپائیداری بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی یوں دعوت دی۔ ترجمہ: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ اس میں غم و پریشانی سے سلامت رہیں گے اور وہ جنت میں موجود نعمتوں اور کرامتوں کے ختم سے امن میں رہیں گے۔ دارالمقامہ، آرام کی جگہ۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد یوں اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے۔ ترجمہ: وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ دارالآخرہ، جنت کی زندگی حقیقی، سچی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ علامہ محمد بن عبداللہ بن ابی زمینی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے۔ المقام الامین، امن کی جگہ، یعنی موت جنت سے نکلنے اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے امن و سلامتی کا مقام قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں۔ مقعد الصدقی، سچ کی مجلس، سچ ان اعمال میں سے ہے جو مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے پرہیزگاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدق سے مراد حق اور سچ کی مجلس ہے جس میں کوئی لغو بات اور گناہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں وہ جنت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، دارالمتقین، پرہیزگاروں کا گھر۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔ حسنہ، بھلائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جنتی ہونے کا وعدہ ان الفاظ سے فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ صاحب تفسیر طبری فرماتے ہیں، الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ الغرفہ یعنی اونچا درجہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ جنت النعیم، چین کے باغات۔ ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لاتے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، جنت میں مختلف قسم کے لوگ اور گروہ داخل ہوں گے۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کا بیان۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ لوگوں نے فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا
اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمکدار کی طرح ہوگا۔ ان میں ستارے تارے سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پرے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے کی طرح ہوگا، اور پھر ان ستارے کے بعد کئی درجے ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ نہ تھوکیں گے، نہ ناک سونکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی، ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگے گا، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی، یعنی سب کے اخلاق یکساں ہوں گے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا، اور ابو کریب نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد کی صورت پر ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ سو جو کوئی بحث میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ کا لمبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے۔ کچھ قومیں جنت سے ایسی حالت میں جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں کے جیسے ہوں گے۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، پس وہ کہیں گے کہ اے رب، ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہمیں تو نے وہ دیا کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عمدہ چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب، اس سے عمدہ چیز کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی اتار دی اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہ ہوں گا۔ اہل جنت کا بالا خانوں والوں کو دیکھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق میں یا مغرب میں ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہیں ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا۔ جنت میں اہل جنت کا کھانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے والے کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پیشاب کی حاجت ہوگی۔ اہل جنت کے لیے تحفہ۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھ کو کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا، کوئی سوچتے وقت کرتا ہے کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسری زمین و آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مہاجرین، کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے جو نہایت مزیدار اور مقوی جگر کا ٹکڑا۔ اس نے کہا کہ پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چلا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کھا کر کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا شاید ایک دو اور آدمی جانتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں جس سے تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا، اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو، تکیہ لگائے ہوئے تختیوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لے آئی، ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے، اور وہاں وہ آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا چپٹی بھی کریں گے۔ اس میں نہ بکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا یہ کہنا وہ آگے بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں۔ نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے تختیوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھر رہے ہوں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تکیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ سبحان اللہ، داہنے والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں اور تباتہ کلیوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہانے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے۔ اور اونچے اونچے فرشتوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کوائیاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے بھی موجود ہے۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت حاصل کیسے کی جائے؟ جنت میں جانے کے لیے جو اعمال درکار ہیں ان کو یہاں پر احادیث صحیح کی روشنی میں مع حوالہ خطبہ حدیث نمبر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری۔ نرم مزاجی، عاجزی، نرم دلی اور حلیم الطبع صفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ مسلم۔ غریبی، فقیری اور محتاجی۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک پرگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ مسلم۔ سنت موقدہ ادا کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ 728 مسلم۔ شرک سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ 13 مسلم۔ خوش اخلاقی، تہجد گزاری، نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ ترمذی، حدیث حسن 2051۔ عدل کرنا، پاک بازی، نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ایاز بن عمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دینے والا۔ وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ 2865 مسلم۔ شریف مزاجی، لوگوں کا محبوب بننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس، منکسر مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ احمد صحیح البانی، صغیر جلد سوم، حدیث 3130۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل باقاعدگی سے ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بخاری 1098، مسلم 2458۔ نماز، روزے کی پابندی کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، پاک بازی کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا، جنت کے 8ویں دروازے میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ابن حبان، صحیح جامع الصغیر للبانی، الجزء الاول، حدیث 673۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یتیم کی کفالت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ حج مبرور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے
اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ دوستوں، ہم اپنے بچوں کو شروع سے قرآن کی تعلیم دیں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں علم دین کی تعلیم دیجیے۔ ان کی دنیا اور دین بھی سنور جائے گا اور آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ بصورت دیگر ان کی اخلاقی بربادی، عملی کوتاہیوں وغیرہ کے آپ موصول ہوں گے، آپ کا گریباں ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ اس فریضے کو سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت میں لے جائیں، انہیں اللہ والوں سے ملائیے، ان کے لیے اچھے ساتھیوں کو انتخاب کیجیے، نماز روزے کا پابند بنائیے، شروع سے ان کی دینی تربیت کا خوب اہتمام کیجیے۔ برادران اسلام، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کریں، آخرت کی فکر کو غالب کیجیے۔ دنیا جیسی بھی گزرے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، اس میں دل مت لگائیے۔ کوئی بھی عقل مندی پر اپنا مکان تعمیر نہیں کرتا، وہاں بستر بوریاں ڈال کر نہیں بیٹھتا، وقت گزارنے کے لیے وہاں رکتا ہے، پھر آگے چل دیتا ہے۔ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، اسٹیشن ہے۔ ہماری اور آپ سب کی منزل مقصود آخرت ہے، اس کی بہتری اور وہاں کی کامیابی کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے ہمتن گوش رہیے اور خیر کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے جو اسے بہتر سے بہتر بناتا ہو۔ کچھ وقت نوافل اور ذکر و اذکار میں بھی لگا دیجیے تاکہ جنت میں درختوں کا اضافہ ہو، آپ کے درجات بڑھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو، دل کی سیاہی دور ہو، دل کو اطمینان نصیب ہو۔ دوستوں، 24 گھنٹوں میں چند منٹ نکال کر اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں کہ آج کتنا وقت دنیا کے لیے صرف کیا اور کتنا آخرت کے لیے، کتنی نیکیاں کیں اور کتنے گناہ کیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے اور کون سے کرنے تھے وہ چھوڑ دیے۔ اس سے نیکیاں بڑھیں گی، اچھائیوں کی توفیق ملے گی اور برائیاں کم ہوں گی۔ اگر جنت میں داخلہ مقصود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیے، اس کے مطابق اپنے 24 گھنٹے گزاریے، بدعات اور رسم و رواجوں اور خلاف شرع کاموں سے بچیے۔ اللہ تعالی ہمارا، آپ کا اور سب کا خاتمہ ایمان کامل پر کرے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔